خدا کا گھر ہو کہ میرا مکان مقتل ہے، خدا کا گھر ہو کہ میرا مکان مقتل ہے، میرے لیے تو یہ سارا جہان مقتل ہے، میرے لیے تو یہ سارا جہان مقتل ہے، خبر نہیں کہ نشانہ کہاں بنے گا بدن، خبر نہیں کہ نشانہ کہاں بنے گا بدن، قدم قدم پہ یہاں بے نشان مقتل، کبھی سبزی منڈی میں مار دیا، کبھی مسجد میں مار دیا، کبھی اسکول میں مار دیا، قدم قدم پہ یہاں بے نشان مقتل ہے یادگار زمانہ سکوت ہو یا کلام، ہے یادگار زمانہ سکوت ہو یا کلام، ہے صبر میری خاموشی بیان مقتل ہے، میرے فضا میں بکھرتے ہوئے بدن کی قسم، میرے فضا میں بکھرتے ہوئے بدن کی قسم، میں اڑ رہا ہوں میرا آسمان مقتل ہے، میرے فضا میں بکھرتے ہوئے بدن کی قسم، میں اڑ رہا ہوں میرا آسمان مقتل ہے، اور میں قتل ہو کے سلامت، میں قتل ہو کے سلامت، وہ قتل کر کے ہلاک، میں قتل ہو کے سلامت، وہ قتل کر کے ہلاک، میرا یقین اور اس کا گمان مقتل ہے، میں قتل ہو کے سلامت، وہ قتل کر کے ہلاک، میرا یقین اور اس کا گمان مقتل ہے، اور سینہ کی نوک بناتی ہے خد و خال میرے، سینہ کی نوک بناتی ہے خد و خال میرے، میں زخم زادہ میرا خاندان مقتل ہے، سینہ کی نوک بناتی ہے خد و خال میرے، میں زخم زادہ میرا خاندان مقتل ہے، اور میری بقا ہے رگے جاں کا منقطع ہونا، میری بقا ہے رگے جاں کا منقطع ہونا، میں حرف حق ہوں میری آن بان مقتل ہے، میں حرف حق ہوں میری آن بان مقتل ہے، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہیوسٹن کے مومنین اور مومنات، بچے، بزرگ، خرد، نوجوان سب یہاں پر ہیوسٹن کونسل جنرل کے آفس کے باہر یہاں پر اکٹھے ہیں، اور سب اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ یہاں پر علماء بھی موجود ہیں، ذاکرین بھی موجود ہیں، شعراء بھی موجود ہیں، ہیوسٹن کی ماتمی انجمنیں بھی موجود ہیں، تمام اداروں کی نمائندگی ہے، اور الحمدللہ سب بیک زبان ہو کر پاکستان کی حکومت کو یہ برملا اعلان کر کے اور واضح پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان وطن عزیز کہ جس کے بنانے والوں میں بھی شیعہ کا کردار ہے، اور اس میں تشیع ایک اکثریت میں رہتے ہیں، اور اس کو بچانے میں بھی ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کی سزا ہمیں ہمارے قتل کی صورت میں دی جاتی ہے؟ کیا پاکستان کا محب وطن شہری ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ ہماری ہی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، اور حکومت بھی
ہمارے ہی خلاف بیان دیتی ہے۔ انتہائی افسوس ہوا ہے وزیر اعظم کے اس بیان پر کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ وہ کوئٹہ کے غریب مومنین، وہ ہزارہ کی غریب اور مسکین کمیونٹی، وہ یتیم بچیاں، وہ بوڑھا باپ کے جو جوان بیٹے کے جنازے پر بیٹھا رو رہا ہے، وہ آپ کو کیا بلیک میل کرے گا؟ یہ تو ایک انسانیت کے رشتے کے تحت آپ کو وہاں پر جا کر ان کی ہمت بندھانی چاہیے تھی، حوصلہ بڑھانا چاہیے تھا۔ لہٰذا پوری دنیا میں ملت جعفریہ نے احتجاج کیا ہے، اور ہیوسٹن کی کمیونٹی نے آج یہاں پر جمعہ کے دن یہاں پر کونسل جنرل کے باہر اکٹھے ہو کر الحمدللہ مذہبی بیداری کا ثبوت دیا۔ کثیر تعداد میں یہاں پر مومنین اور مومنات ہیوسٹن کے باوجود اس کے کہ بہت سخت سردی ہے آج، اس کے باوجود بچے بچیاں، بزرگ، خرد، نوجوان سب یہاں پر اکٹھے ہوئے اور بیک زبان ہو کر ایک ہی پیغام دیا ہے کہ جب بھی اور جہاں کہیں بھی علی ابن ابی طالب کی محبت میں کسی کو اذیت دی جائے گی، کوئی شیعہ خاموش نہیں رہے گا۔ جب بھی عزاداری کی کسی کو سزا دی جائے گی، علی کی محبت دل میں رکھنے کی سزا دی جائے گی، اور پاکستان کا محب وطن اور پرامن شہری ہونے کی کسی کو سزا دی جائے گی، پوری دنیا میں کوئی شیعہ بھی خاموش نہیں رہے گا۔ ہمیں الحمدللہ یہ جان کر انتہائی تسلی ہوئی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور ہزارہ کی کمیونٹی نے اپنے شہداء کو دفن کرنے کا انتظام کر دیا ہے، وگرنہ یہ دھرنا چلتا اور ہم اس کے لیے آمادہ تھے، ہم اس کے لیے تیار تھے، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، چونکہ ہمارا تعلق کربلا کے ساتھ ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ تم دعائیں سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسداروں اے شہیدوں تم کہاں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ظلم ہو تو اس کے خلاف بالکل بولنا چاہیے، لیکن دوسری چیز اس پہ کام کیا جا سکتا ہے وہ کہ قوم جو ہے وہ کمزور نہ ہو، جتنی کمزور ہوگی اتنا زیادہ اس پہ ظلم کیا جائے گا، اور لوگ پھر آپ کی تعداد توجہ بھی نہیں دیں گے۔ تو جس چیز کے اوپر اس واقعے سے ایک سیکھنی چاہیے بات کہ ہم کوشش کریں کیسے ہماری قوم مضبوط ہو سکتی ہے، کہ بار بار ہم انسانوں سے نہ گزریں اور بار بار لوگ جو ہے ہمیں ذلت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو اور طاقت حاصل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنی قوتیں جمع کر لیں، جب آپ اپنے اندر اختلافات دور کر کے اتحاد کر لیں۔ جتنا زور لگا رہے ہیں پرائم منسٹر کو بلانے میں، اگر اتنا ہی زور آپس میں مل کے بیٹھنے میں لگا لیتے تو میرے خیال سے حالات نہ ہوتے۔ تو آپ اس واقعے سے یہ سبق سیکھیں کہ بار بار مظاہرے اور دھرنے دینے کے بجائے اپنے آپس کے اختلاف ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور ایک طاقت بھر کے اٹھیں، تاکہ بار بار آپ کو لوگ اس طرح سے نہ ٹریٹ کر سکیں۔ السلام علیکم۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں مظاہرے کے لیے ان سپورٹ آف ہزارہ کمیونٹی، اثنا عشری ہزارہ کمیونٹی پاکستان کی، جن کے ساتھ مسلسل ایک تاریخ ہے قریبی سالوں میں کہ ان کے ساتھ زیادتی اور استحصال ان کا اور ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ ہی پاکستان میں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کے ساتھ کہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ میں یہ کہ حکمرانوں کی طرف سے جو اس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ایک شدید سوال نشان ہے۔ یہی ہمارے جو تھے وزیر اعظم صاحب 2013 کے اندر یا 14 کے اندر جب ہوئے تھے دھماکے اور شہداء رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے لاشوں کو، یہ وہاں پہنچے تھے اور ان حکومت کی طرف اعتراضات کیے تھے مختلف، اور امام علی کی سینگ شیئر کی تھی کہ انسان مشکلات میں اپنی حقیقت کو عیاں کر دیتا ہے۔ آج وہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل نہ کریں بلا کر وہاں پر۔ تو وہ اگر ان کو تو بولنا نہیں آتا، صرف وہ اتنے سے پریشر میں، چاہے ان کی اپوزیشن کی طرف سے پریشر ہو، پریشر کسی طرف سے بھی، ان کے دشمنوں سے، مخالف سے، کیونکہ مخالف کام تو مخالفت کرنا ہے، دشمن کام دشمنی کرنا ہے۔ تو اگر صرف اتنے سے ہی پریشر سے ان کو سمجھ میں آنا بند ہو گیا کہ بولنا کیا ہے، تو بھائی ایسے انسان سے تو اللہ بچائے کہ اس کو ہم نے اٹھا کے وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ہی بچائے۔ میں ایز اے پاکستانی سے مخاطب کر رہا ہوں، ایز اے مسلمان کہ ایسے انسان سے بچائے ہمیں، اور اگر ان سے بہرحال غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کی ایکسپلینیشن دے دیں آ کے کہ بھائی ان کو کیا ان کا مطلب تھا، وہ کلیئر کرنے اس بات کو، اور بہرحال عقل کے ناخون لیں اپنے اور ان شہداء کے پاس جائیں، ان کے ساتھ گلے سے گلے، مسلمان ہیں وہ، اللہ کے ماننے والے ہیں، گلے سے گلے مل کے ان کے روئیں، سمجھائیں انہیں، اور ان کی دل پرسی کریں، ان کی جو تحفظات ان کو دور کریں، اور ان کی جو شکایات ہیں ان کو پورا کریں، اور قانونی طور پر جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہے جس نے کل کو کھڑا ہو کے کہا تھا کہ میں آؤں گا، فلانا میرے نیچے ہوگا، فلانا یوں ہوگا، فلانا کو میں یوں کر دوں گا۔ آج وہ ساری باتیں آپ
بالکل ایک دم مطلب ایک دم نیا انسان سامنے آ گیا بالکل. اس کو یعنی کیا تھا, کیا وہ صحیح تھا, یہ کیا صحیح تھا, یا آپ بھی نواز شریف صاحب کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح جن کو آپ جو ہے دن رات برا بھلا کہتے ہیں, آپ بھی اسی راستے پہ چل پڑیں؟ کیا یہی تھا مدینے کی ریاست, کیا یہی تھے وہ آپ کے دعوے؟ یعنی آپ فرق محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کچھ؟ تو برائے کرم اپنے نظر ثانی کریں, اور اگر آپ اہل نہیں ہیں اس چیز کے, خود خدا کے سامنے حاضر ناظر جان کے, رسول خدا کے سامنے جن کا حوالہ دیتے ہیں, آپ ان کو حاضر ناظر جان کے اس میں دل میں اپنے آئینے میں کھڑو کے کریں. اور اگر آپ اس کے نہیں ہیں اہل تو برائے کرم چھوڑ دیں, یہ موقع نہیں ہے آپ کے لیے, یہ بار بوجھ جو آپ نے کندھوں پہ پتہ نہیں کسی کہنے پہ اٹھا لیا شاید. اگر آپ نہیں ہیں اور اگر آپ اس کے اہل ہیں تو آپ ثابت کریں. یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے آپ نے کہ جناب آپ نے جو ہے 3 یارکر کرا کے جو ہے وہ کچھ کر لیا ہے. یہ قوم آپ کے 20 کروڑ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. تو خدا را نظر ثانی کریں اپنے رویے پہ, اور برائے کرم ایک صحیح فیصلہ کریں جو کہ ایک لیڈر کو ایک زیب دیتا ہے, اس کے شایانہ شان ہوتا ہے. مرد بنے. والسلام. السلام علیکم. پاکستان نہیں ہوتے یہاں پہ تمام پاکستانیوں کی موجودگی یہاں پہ مظاہرے میں, ریگارڈلیس آف ایتھنیسٹی, بلیوز, سیکٹ, تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن یہاں پہ اس مظاہرے میں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی ایک قوم ہے ان ٹیررسٹ کے خلاف جنہوں نے جو غریب اور کمزور طبقے کو نشانہ بنایا, رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور ان کے گلے کاٹے. ان پاکستانیوں پہ یہ وہی طبقے ہیں جنہوں نے اسکولوں میں اٹیک کیے, یہ وہی ٹیررسٹ ہیں, یہ وہی سوچ ہے, یہ وہی ذہنیت ہے جس نے اسکول کے بچوں پہ, نہتے بچوں پہ حملے کیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مزدور طبقے پہ حملہ کیا کہ وہ رات کی تاریکی میں. تو یہاں پہ ہم اس کو پرزور طور پہ مذمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں شیعہ ہزارہ عورتوں کا ایک گیت ہے جسے میں کیا کہتے ہیں پڑھنا چاہتا ہوں سب کے لیے. یہ شیعہ ہزارہ عورتوں کا مرثیہ کہیں کہ ہماری کوک بانچ نہیں ہے, ہم پاک آیتوں کی تلاوت اور صحیفوں کی ورد کے دوران منقوہ ہونے والی عورتیں ہیں. پھر انہیں نرم کھال ہرنوں کی طرح گود میں کھلاتی ہیں اور طاہر دودھ کا رزق دے کر پالتی ہیں. ہم وہ ہیں جنہیں سوز اور گریہ کے لحن بھولتے نہیں, انہی لحنوں کی لوریوں سے اپنے بچوں کو سلاتی ہیں. ان کو درود و صلوات کی آوازوں کا سننے والا اور سنانے والا بناتی ہیں. ہمیں اپنے جنے ہوں کی گنتی نہیں بھولتی اور انہیں بارود کے کرتے نہیں پہننے دیتی, نہ جنگلی داڑیوں اور تیز ناخنوں والے دریچوں کے بازوؤں میں جانے دیتی ہیں. مگر افسوس ہمارے حلال زادوں کو جوان ہوتے ہی بھیڑیے کھا جاتے ہیں. وہ بھیڑیے جنہیں ان کی مائیں جن کر بھول جاتی ہیں, وہ انہیں جن کو ایسے پھینک دیتی ہیں جیسے ان پر کوئی محنت نہ خرچ ہوئی ہو, یا انہیں شکموں کی بجائے آگ کی دھوکوں میں نکالا گیا ہو. وہ بھیڑیے کھا جاتے ہیں ہمارے اس کائنات کے عزیز ترین بیٹوں کو, اور ہم مائیں اپنے اپنے یوسف کی مائیں فقط ان کے خون آلود کرتے آنکھوں اور سینوں میں لگائے اندھے یعقوب کا گریہ میں ہاتھ بٹاتی ہیں. یہ گریہ ہماری تمام عمر کی پونجی ہے. زینب کے شکریہ کے ساتھ ہمارا گریہ حسین کے لیے ہے, مگر کبھی کبھی اپنے یوسفوں پر بھی رونے کو جی چاہتا ہے. ہم شیعہ عورتیں وہ یعقوب ہیں جن کے کئی یوسفوں کو بھیڑیے کھا گئے اور وہ یعقوب کے بیٹے کی طرح واپس نہیں آئے, نہ ہماری آنکھیں واپس آئی ہیں, حالانکہ ہماری گونک بانچ نہیں تھی.